السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے آج کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم، پہنچا تمہیں، مصیبتن، ایک مصیبت۔ یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ احد کی، کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے تھے اور بہت سے صحابہ زخمی ہوئے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو کیا بھلا جب پہنچی تمہیں، مصیبتن، ایک مصیبت، قد، تحقیق، اصبتم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس کی دگنی، یعنی اس کی دگنی تکلیف تم نے بھی تو انہیں پہنچ چکے ہو۔ اور یہ کب پہنچائے تھے؟ بدر میں، کہ 70 ان کے جو مشرکین تھے وہ قتل کیے گئے تھے اور 70 قیدی کیے گئے، قیدی بنائے گئے۔ تو ایسی تکلیف تو تم نے بھی انہیں پہنچائی۔ قل، تم، کہا تم نے، انا، کہاں سے، ہاذا، یہ، مطلب یہ تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ اتنی بڑی مصیبت کہاں سے آ گئی۔ اب سنو کہاں سے۔ قل، کہہ دیجیے، ہوا، وہ، من عند انفسکم، تمہاری نفسوں کی جانب سے ہے، تمہاری نفسوں کی وجہ سے ہے، یعنی تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان احد میں جو نافرمانی ہوئی تھی اس کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اوپر، کل، کل یعنی ہر شیء، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جب انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی جاتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں، تو اللہ رب العزت اس میدان سے ہمیں شکست عطا کر۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر۔ وما، اور جو کچھ، اصابکم، پہنچا تمہیں، یوما، جس دن، تقا، آمنے سامنے ہوئے، جمعانی، وہ جماعتیں، فبإذن اللہ، پس اللہ کے اذن سے تھا۔ جو تم آمنے سامنے ہوئے تھے یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، مؤمنین، مومن کون ہے، مومنوں کو وہ جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، الَّذِينَ، ان کو جنہوں نے، نفقوا، منافقت، تاکہ وہ جان لے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، لہم، انہیں، تعالوا، آؤ، قاتلو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ تو یہ جو لوگ چلے گئے تھے تھوڑا سا پہلے کا منظر عبداللہ ابن ابی نے لے کر کے جن لوگوں کو چلا گیا تھا، تو ان کے پاس جا کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ وقیلا، اور کہا گیا، لہم، انہیں، تعالوا، آؤ، قاتلو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اوی، یا، فعو، دفاع کرو، یا تو لڑو یا دفاع کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلمو، ہم جانتے ہوتے، قتالاً، جنگ کرنا، لتبعنکم، ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری۔ تو یہ ایک بہانہ انہوں نے کیا کہ اگر ہم کو یہ پتا ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور وہاں پہ رک جاتے یا جنگ کرتے۔ کیا انہیں پتا نہیں تھا؟ پہلے سے ہی پتا تھا۔ ہم، وہ، للکفر، کفر کے، یومئذ، اس دن، تو وہ کفر کے اس دن، اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، نبی کے ایک حکم کا انکار کیا، تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے مومنوں سے، ما، جو، لیسا، نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، یعنی قول اور فعل میں تضاد، قول اور فعل الگ الگ، یہ منافق کی پہچان ہوتی۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو جو، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، مطلب وہ دل میں جو چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کرنا اللہ بہتر جانتا۔ الذین، وہ جنہوں نے، قالو، کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے،
لو اگر اطاعونا وہ اطاعت کرتے ہماری ما نہ قتلوا وہ قتل کیے جاتے. تو یہ اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. ہماری بات نہیں مانے، جنگ میں چلے گئے اور آخر کیا ہوا؟ قتل ہو گئے. قل کہہ دیجیے پس دور کرو انفسکم اپنی نفسوں سے موت کو. تو ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم اپنی نفسوں سے موت کو الگ کر کے دکھاؤ. ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ وہاں جاتے تو مر جاتے، تو ٹھیک ہے تم مرنے سے بچ کر کے دکھا دو. ولا اور نہ تحسبن آپ ہرگز گمان کریں الذین ان کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے اموات مردہ. سبحان اللہ. ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ ختم ہو گئے، اور اسی لیے آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ جنگ میں نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے. تو اللہ رب العزت نے دو طریقے سے اس کا جواب دیا. سبحان اللہ. ایک یہ کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں، اور اگر تمہارے اختیار میں ہے تو تم موت سے بچ کر کے دکھا دینا. اور دوسرا کہ خبردار جو اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت گمان کر، وہ زندہ ہیں. ولا اور نہ تحسبن آپ ہرگز گمان کریں الذین ان کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے اموات مردہ ہیں، یعنی وہ مردہ نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں. تم ایسا گمان بھی مت کر. تو پھر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا سال میں ایک بار ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں یا کسی کے اوپر آ جاتے ہیں، یا وہ ہمارے جماعتوں میں مسجدوں میں گھروں میں کہاں کیسے زندہ ہیں، یا قبروں کے اندر زندہ ہیں؟ کیسے زندہ ہے؟ اللہ رب العزت نے خبر دی. بلکہ احیاء زندہ ہیں اندہ یعنی پاس ربہم اپنے رب کے یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. تو وہ کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس، اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا. یعنی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہی کہیں ہیں، وہ ہماری بگڑی میں آ جاتے ہیں یا فلا فلا. آگے اللہ رب العزت نے اور وضاحت کی. فریحینا خوش ہیں وہ، فریحینا خوش ہیں وہ، یعنی یہاں سے بچھڑ کر کے وہ ایسے مقام پہ اللہ نے پہنچایا ہے کہ اس مقام پر وہ خوش ہیں. بما اس پر جو عطا کیا انہیں اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے وہ اس کو پا کر کے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ان کے بارے میں لم نہیں یلحقوا وہ ملے بہم نہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے. یعنی وہ اس بات کو بھی یاد کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اور لوگ آنے والے ہیں. جیسے ہمیں سے کوئی خانہ کعبہ پہنچ جائے اور اسے پتا ہو کہ نیکسٹ فلائٹ میں میرا فلاں دوست بھی آنے والا جو میرے ساتھ رہا کرتا ہے، فلاں رشتہ دار بھی آنے والا، بیٹا بھی آنے والا، فلاں بھی آنے والا، تو وہ خوش ہوگا. تو اس طرح یہ خوش ہوتے ہیں اپنے بعد آنے والوں کو یاد کر کے. یہ لفظی ترجمہ پھر دیکھیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ان کے بارے میں سوچ لم نہیں یلحقوا وہ ملے بہم نہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے، مطلب ان کے ابھی وہ جن سے نہیں ملے ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے. اللہ کے نہ خوف اچھا اب ان کی زندگی ان کی لائف کیسی ہوتی ہے وہاں پر اس جنت میں. اللہ کے نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گی، نہ انہیں کوئی ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. آئے تفسیر کی طرف. آیت نمبر 165. بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی. جب احد میں تم پر مصیبت آئی، لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی. حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت مشرکوں کو پہنچا چکے، کفر کرنے والوں کو تم نے اس سے دگنی مصیبت پہنچا. اور دگنی مصیبت کیا تھی کہ ان کے 70 ختم کر دیے گئے تھے، شہید نہیں قتل کر دیے گئے تھے، ختم کر دیے، اور 70 کو قیدی کیا گیا تھا. جس کے تعلق سے امام مسلم نے ایک حدیث لائے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کفر کرنے والوں کو قتل کر دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا. مسلم شریف حدیث نمبر 1763. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 4078. شہید ہوئے تھے یعنی یہ ختم نہیں ہوئے تھے، یہ ٹرانسفر ہوئے تھے، منتقل ہوئے تھے. انتقال اسی سے بنا ہے. ان کی وفات ہوئی تھی. آج کل مسلمان بھی اس لفظ کو برا مانتے ہیں کہ تم نے ان کے لیے کہہ دیا وفات. تو وفات کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ انتقال ہے، یہ منتقل ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جبریل امین نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ رب العزت آپ کو خبر دے، اگر آپ چاہیں تو اس دنیا کی زندگی کو پسند کر لیں، اس دنیا کے عیش و آرام کو آپ کو دیا جائے گا اور آپ اس کو پسند کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے رب سے مل لیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک شخص کو، جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آفر دی، ایک اختیار دیا، آفر دیا کہ وہ چاہے تو دنیا قبول کر لے اور چاہے تو آخرت، تو اس نے اپنے رب سے ملاقات کو قبول کر لیا۔ تو یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آفر۔ تو انتقال ہو جانا، وفات ہو جانا، اس کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ مر گئے، اگر ہماری بات مانتے تو نہ جاتے اور مرتے نہیں۔ خبردار، جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت گمان کر، وہ زندہ ہیں اس کے رب کے پاس۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پوری ڈیٹیل بتائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اور زیادہ، کہ جنت میں ایک ایک چیز کے تعلق سے، ان کے تعلق سے بتایا گیا جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو کہہ دیجئے، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہارے اپنی لائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے احد کے دن، یہ مصیبت تمہاری اپنی وجہ سے لائی ہوئی۔ یہ بہت عبرت والی بات، اور اس کو ضرور نوٹ کریں کہ نبی کی نافرمانی، جب احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس درے سے تمہیں نہیں ہٹنا ہے جب تک میرا حکم نہ ہو جائے، ہمارا کچھ بھی انجام ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن صحابہ نے اس بات کا انکار کر دی، کچھ لوگوں نے، اور کچھ تو وہیں پہ رکے رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میدان میں انہیں شکست عطا فرما دی، یعنی نقصان پہنچایا۔ شکست سے مراد میری یہاں پہ نقصان پہنچا۔ تو ایک بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس میدان میں انبیاء کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑیں گے، اس میدان میں ہم تباہ اور برباد ہو۔ وہ میدان کارزار ہو، وہ تجارت کا میدان ہو، بزنس کا، وہ رشتہ داری کا میدان ہو، وہ گھر ہو، مسجد ہو، کاروبار ہو، پڑوسی ہو، جس میدان میں بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں گے، وہ نکاح ہو، موت ہو، میت ہو، جس میدان میں بھی اللہ کے نبی کا انکار ہوگا، آپ کی بات کا انکار ہوگا، آپ کی سنت کا، آپ کے حکم کا۔ اور یہ سنت اور حکم ہم کو کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث سے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث کا، صحیح حدیث کا جواب بھی انکار کرے گا رسول اللہ کی بات کا، تو وہ اس میدان میں تباہ اور برباد ہوگا۔ یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت اس واقعے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بدر میں صرف 313 تھے، اور تیاری سے بھی نہیں آئے تھے، اور زیادہ تر کسان تھے، مدنی صحابی تھے، انصار صحابی تھے، لکڑیاں لے کر کے ساتھ میں گئے، ایک تلوار وہ بھی ٹوٹی ہوئی، 3 گھوڑے ہیں، مطلب کوئی سر و سامان نہیں، اور کوئی پلاننگ بھی نہیں کہ ہم کو جنگ کرنا ہے۔ اچانک اس مارکے میں آمنے سامنے آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے لشکروں پہ لشکر اتار کر کے اور مدد فرمائی۔ بڑے بڑے ان دشمن جو تھے، ابو جہل جیسے، وہ سب مارے گئے۔ تو اس میدان میں شکست کیوں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہارے اپنے لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ خوب قادر ہے، اللہ ہر چیز پر، یعنی وہ تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامیابی سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی قادر ہے، کوئی اور نہیں۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم اکٹھا ہوئے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ جو لشکر آمنے سامنے ہوا، جو نقصان پہنچا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ کہ اللہ رب العزت اس میدان کارزار میں یہ جاننا چاہ رہا ہے، اور اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ دنیا کو بھی دکھا دینا چاہ رہا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون۔ تو منافقوں سے پردہ اللہ رب العزت کے احکام آنے کے بعد اٹھتا ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے، منافق بھاگ جاتا ہے اور مومن ڈٹ جاتا ہے۔ ہاں، انسانی بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن مومن رجوع کرتا ہے۔ صحابہ اتر گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور پھر سے آ کر کے سب بستہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا۔ لیکن منافق عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو گئے تو چلے ہی گئے، راستے میں انہیں روکا بھی گیا، آگے آیت آنے والی ہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ تو انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو یہ لوگ کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اس وجہ سے یہ اترے تھے، جنگ سے نہیں بھاگے۔ اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ نہیں یہ پیچھے سے آ گئے، پھر سے جنگ کرنا شروع کر دی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے، ڈگمگائے، لیکن ان کی اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کو پھر سے جما دیا۔ تھوڑا سا ڈگمگائے تھے، اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مدد کی اور وہ ٹک گئے۔ اور کن کی مدد نہیں کی؟ منافقوں کی، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو جانے دیا۔ یعنی انہیں روکنے کی اللہ رب العزت نے کوئی ضرورت نہیں کہ تم زبردستی آ جاؤ اسلام۔ اس تعلق سے یہ جو شہید کیے گئے تھے، ایک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت
کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ مطلب خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں تلوار کو ہلا رہا ہوں، اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑا۔ جو تلوار ٹوٹی اس کی تعبیر آپ نے یہ کی کہ جو نقصان اٹھانا پڑا۔ میں نے دوبارہ، اب پھر سے خواب شروع ہو رہا ہے، میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی، مضبوط بن گئی۔ اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست کے بعد فتح و نصرت سے نوازا۔ پھر سے جو تلوار ٹھیک ہوئی اور پہلے سے زیادہ ٹھیک ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں پھر سے نواز دیا، اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لوٹ کر ایک جگہ ہو گئے۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ مسلمان منتشر ہونے کے باوجود نئے سرے سے لوٹ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت آزمانا چاہا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ مومن پھر سے اکٹھا ہو گئے، اور میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو ذبح ہو رہی ہے۔ اللہ کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے سارے کاموں میں خیر و برکت۔ تو یہ جو تیسری بات آپ نے فرمائی اپنے خواب کے تعلق سے کہ میں نے گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ اس کی تعبیر کرتے ہیں گائے سے مراد مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ خیر و برکت کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ شہداء ہیں، یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4081 آگے آئے، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی جو لوگوں کو لے کر کے گیا تھا، تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ چلو اللہ رب العزت کے دین کے لیے لڑو یا کم سے کم دفاع تو کرو، تمہاری تعداد تو ہو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ مطلب ہمیں یقینی علم نہیں ہے کہ جنگ ہوئی۔ وہ اس روز ایمان کے نسبت کفر کے زیادہ قریب کیوں نہیں جانتے تھے؟ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنگ ہونے والی، لیکن وہ انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے، بات بنانا جس کو ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے ہوئے چلیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے تو کس طریقے سے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پہلی خوشی ہے، یہ آخری خوشی ہے، یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، گرمی کو بہت زیادہ ہے، یا ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے کوئی احکامات آتے ہیں تو بہانے کس طریقے سے منافقین بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے، یا اللہ ہم سب کو مطیع اور فرما بردار بنا، آمین یا رب العالمین۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں کہ ہم جاتے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اپنے سجدوں کے نشاں پہ غرور نہ کر، وہ تو نیتوں سے نتیجے نکال۔ تو اللہ رب العزت تو نیتوں سے نتیجے نکال، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جس سے وہ چھپاتے۔ ایک آیت دیکھیں اس میں، سورہ توبہ آیت نمبر 81 اور 82۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے تھے یا انہوں نے چھوڑ کر کے آ گئے تھے میدان، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہنے میں بڑے خوش تھے کہ یہ گرمی میں اور فصلیں پکی ہوئی ہیں اور ایسی سخت گرمی میں یہ وہاں پہنچیں، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی توحید کے لیے لڑیں۔ اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو۔ یہ دیکھ بہانے، انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ ابھی بھی رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے اور وہ گرمیوں میں ہی ہے، تو اس وقت ہم یہ یاد کریں کہ آگ جہنم کی اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ سمجھتے ہوتے، بس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ مطلب جو یہ عمل کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو انجام ان کو ملنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہو۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھا۔ تو یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں منافق۔ اجل المسمى، جو ایک اپوائنٹڈ ٹائم اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے ہر کسی کی موت کا، اس کی موت سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوا، نہ دولت، نہ شہرت، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ایک تو اس انداز میں بھی سمجھایا گیا کہ تم اگر سچے ہو اس بات پر کہ ہم وہاں پہ نہیں گئے اس لیے بچ گئے ہیں، تم اس لیے نہیں بچے ہو، اللہ رب العزت نے نہیں چاہا تمہیں قربان کرنا اپنے راستے میں، اس لیے بچ گئے۔ تو اللہ نے ابھی تمہاری موت نہیں لکھی تھی، اس وجہ سے بچے ہو۔ تو اگر موت ہوتی تو تم اس میدان میں چلے جاتے جو ہم پیچھے پڑھ کر کے آ چکے۔ ایک تو اس انداز میں سمجھایا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے،
اور جس کے تقدیر میں موت لکھی ہے وہ میدان کارزان میں پہنچ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اور اب دوسرے انداز سے آگے کی آیت میں بتایا جائے۔ اس آیت کو ایک بار پھر سے دیکھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو انہوں نے کیا گمان کیا تھا کہ وہ قتل ہو گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ ختم ہو گئے، وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، انہوں نے ایسا گمان۔ تو ان کا جواب آگے والی آیت میں دیا گیا، خبردار جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت گمان کر، وہ زندہ ہیں، یہ ان کا جواب۔ تو ان سے کہہ دیجئے، تو یہ دوسرا انداز، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھا۔ موت تو ایک دن آئے گی، تو جب آئے گی تو اپنی یہ تدبیر لگا لینا اور بچ کر کے دکھا دینا اس موت۔ آیت نمبر 169، ان لوگوں کو مردہ مت خیال کر، الا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں مارے گئے ہیں؟ اللہ کے راستے میں، یعنی میدان کارزان۔ نہیں، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو سوالوں کا جواب دیا گیا کہ وہ زندہ ہیں، تو کہاں زندہ ہے؟ ہمارے گھروں میں، یا ہم جب چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یا ہماری مصیبت میں وہ آ جاتے ہیں، یا کسی کے اوپر سوار ہو کر کے اس کے آگے کی اور پیچھے کی زندگی کے بارے میں بتا دیتے ہیں، کیا کرو کیا نہ کرو۔ کیا اس طرح زندہ ہے جو لوگوں نے آج تصور کر رکھا ہے؟ یہ جہالت ہے، جہالت، کیونکہ انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھے ہوتے تو وہ جان لیتے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کا جہاں پہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قربان کیے گئے، خبردار انہیں مردہ مت کہو، تو ان کی زندگی کیسی ہے یہ آدھی آیت پڑھ لی ہم، یا انہیں آدھی آیت بتائی گئی، اور اس کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اس کی تفسیر نکلی ہے اس تفسیر کو بھی انہیں نہیں بتایا، صرف آدھی بات بتا دی کہ وہ زندہ ہے۔ تو کہاں زندہ ہے؟ قبر میں زندہ ہے۔ ارے وہ اللہ رب العزت کے کلمے کو، اس کی توحید کو بلند کرنے کے لیے ہوئے، کیا اللہ رب العزت 2/3 کے اندھیرے کے اندر ان کو رکھے گا؟ 2/6 کے اندھیرے کے اندر ان کو رکھے؟ اتنی بھی عقل نہیں کہ کیا قبر کے اندر اللہ زندہ رکھے؟ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے خبر دی انہیں ان کے رب کے ہاں۔ تو کہاں زندہ ہے؟ رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا سامان ان کو عطا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، وہ غمگین بھی نہیں ہے تم سے ملنے کی اور تمہارے پاس آنے کے لیے اور تمہارے گھروں میں گھومنے کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فرحین، بہت خوش ہیں، وہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ رب العزت عطا کرے تو کیا کوئی خوش نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ کسی کو خوش نہیں؟ تو جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ مطلب جو مومنین ان سے جا کر کے ملنے والے ہیں، جو شہداء ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی خیال کر کے وہ خوش، اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں۔ پھر سے دیکھیں، ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، مطلب وہ بھی اب ان کے پاس آنے والے ہیں۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین، تو وہ جنت میں نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے، مطلب کسی کے چھوٹنے پر انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں اصل میں کھل گئیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اور یہ جو دنیا میں یہ سب تو ہمارے پاس آنے والے ہیں، کون اس میں سے رکنے والا ہے؟ ارے بیٹا ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، وہ سب مومن ہیں اور وہ آنے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا، آگے چل، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پھر سے اللہ نے آیت بات کی، آیت نمبر 171 کیا، اور اللہ کی نعمت یعنی جنت کی جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں وہ حدیث میں ہم دیکھیں گے، اور اس کا فضل عطا ہونے پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کو کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مومنوں کا کیا ہوا کام اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو غیر مومن ہیں اللہ رب العزت ان کے اجر کو ضائع کرتا۔ شہداء کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، کیا کر دیے جائیں؟ قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، مطلب ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مرے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے۔ وہ کسی بھی حالت میں اگر وہ مرتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو اللہ ان کو بہتر رزق دے گا، بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں اس مقام میں ضرور داخل کر جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علیم یعنی جاننے والا اور حلیم ہے۔ اس تعلق سے چند حدیث، ایک اور آیت دیکھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 16 اور 17، سورہ احزاب آیت نمبر 16 اور 17، کہہ دیجئے بھاگنا ہرگز تمہیں نفع نہ دے گا
اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، مطلب اگر قتل ہونے سے تم بھاگ رہے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں نفع نہ دے گا. جیسے کوئی موت کے ڈر سے اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو موت سے بچ سکتا ہے کیا؟ اگر موت نہیں ہے تو اسے کوئی بیماری مار نہیں سکتی، اور موت ہے تو اسے کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا، کوئی دوا بچا نہیں سکتا. اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا. اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. تو جو میدان کارزار سے بچ رہے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے اب یہ جو آیت ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت گمان کرو، تو ان کی زندگی کے تعلق سے جو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا. اب اس آیت کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ رسول اس کلام کو یاد کرا دینا اور اس کو بیان کروا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی یہ اس کا ایکسپلینیشن بھی اللہ کے ذمہ ہے، وہ بھی اللہ پہنچائے گا. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہے. تو اللہ کی وحی کے مطابق، اور اس میں کئی دلیلیں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیان فرماتے ہیں جو شریعت کے تعلق سے آپ بیان. اور یہاں پر کچھ مسلمانوں نے خود سے گڑھ لیا ہے کہ جو شہداء ہیں وہ کس طرح زندہ ہے، وہ ہمارے گھروں میں کب آتے ہیں، اور سال میں ایک بار محرم میں آ جاتے ہیں، اور فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے دماغ کی اپج ہے جو قرآن و حدیث کے سامنے کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا، جسے امام مسلم نے روایت، ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں ہوتی ہے. اب یہ سبز رنگ کے پرندے کیسے ہیں وہ اگلی حدیث میں آئے گا. یہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے گمان سے باہر ہیں یہ پرندے. ہم یہ نہ سمجھے کہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس قسم کے یہ پرندے، یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. ان کا جسم کیسا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی حدیث میں وہ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے یعنی شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں ہوتی ہے، اور ان کے لیے عرش الہ کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں. یعنی عرش، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے معلق، یعنی اوپر سے کوئی سپورٹ ہونا، نیچے سے جیسے سورج اور چاند وغیرہ رہے، تو ایسے معلق قندیلیں ہوتی ہیں. اور یہ قندیلیں کیسی ہوتی ہیں وہ بھی آگے آئے گا. اور جنت سے جہاں سے وہ چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، مطلب جنت میں وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں. پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کر رہتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا رکتے ہیں. ایک بار ان کے پروردگار نے ان کے طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب ہم کیا چاہیں کہ ہمیں جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سن کر بار بار فرمائے گا. پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ مطلب بار بار اللہ فرمائے کیا چاہتے ہو، اور وہ بار بار وہی جواب دے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اب سوال نہ کرنے کے بغیر ہم چھوڑے نہیں جائیں گے، مطلب ہم کچھ ڈیمانڈ نہ کریں جب تک ہم چھوڑے نہیں جائیں گے، تو وہ عرض کریں گے یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. ہماری روحوں کو جسموں میں لوٹا دے، مطلب روح کہاں ہے؟ عرش کے نیچے، اور جسم کہاں ہے؟ زمین پہ. تو جسموں میں لوٹا دے، یہ وہ چاہ رہے ہیں. تاکہ تیرے کیوں لوٹا دے؟ کیا چاہتے ہیں یہاں آ کر کے؟ کسی کے اوپر سوار ہو کر کے اور سواری آنا، یہ چاہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا بات؟ تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید. چنانچہ مطلب یہ خواہش ہے کیونکہ وہ مقام و مرتبہ شہادت کا ان کو جو ملا ہے، اس مقام و مرتبے کو وہ بھول نہیں پا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں ایک بار بھی پہنچا دیے جائے، اپنے جسموں میں ہم پہنچا دیے جائیں، تو ہم پھر اللہ رب العزت کے کلمے کو، اس کی توحید کو بلند کرنے کے لیے لڑیں گے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا ہے، مطلب پھر سوال کرنا بند کر دیا. مسلم شریف حدیث نمبر 1887، مسلم شریف 1887. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی قلبوں میں ڈال دی جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ جنت کی نہروں پر. اب دیکھیں اور بھی دوسرے جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو، جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں. اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں
کے پاس ٹھہرتے. مطلب وہ جو قندیلیں ہیں، جو ان کے محلات ہیں، وہ سونے کے بنے ہوئے. جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا، اور جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے اور اپنے حسن و جمال کا ملاحظہ کیا. حسن و جمال. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جو ہمیں پرندے دکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ. جب انہوں نے اپنے کھانے اور پینے کی پاکیزگی کو دیکھا اور اپنے حسن اور جمال کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ ایک کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا. اس کے دین کے لیے گئے نا، تو اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جب وہ یہ خواہش کرتے ہیں جنتی کہ کاش ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ پتہ چل جائے اور وہ منہ نہ موڑے اللہ رب العزت کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس توحید کو بلند کرنے کی، تو ان کی جو یہ خواہش ہے دل کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تمہارا یہ جو دل کی پیغام ہے یہ پہنچا. چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ مت گمان کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 اور حدیث نمبر 2392. سیدنا جابر بن عبداللہ، یہ حدیث سنیں، بہت ہی خوش کر دینے والی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف دیکھا اور فرمایا. یہ کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو عبداللہ کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو شہید کر دیے. تو سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف دیکھا اور فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آ رہے ہو؟ یعنی کچھ پریشان، کچھ جو ہے غم میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے، افسردہ نظر آ رہے. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور اولاد کو چھوڑا ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے میرے بھائی بہن ہیں. آپ نے فرمایا، عبداللہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردے سے فرمایا. جب بھی کسی سے کلام فرمایا تو پردے سے فرمایا، کیونکہ دنیا کی آنکھ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی، اللہ کے دیدار کی تاب نہیں رکھتی. تو جس سے بھی اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے پردے کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے. لیکن آگے نبی مکرم فرمایا، مگر تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام، کیونکہ یہ اب ان کو دنیا کی آنکھ نہیں تھی نا، اب تو یہ شبز پرندے میں ہے، تو جنت کی آنکھ انہیں دی. تو اس آنکھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، نبی مکرم نے فرمایا، مگر تمہارے باپ سے یعنی عبداللہ سے اللہ تعالیٰ نے روبرو کلام اور فرمایا، اے میرے بندے، تم جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں. تو تمہارے باپ نے کہا، اب ان کی بات بتا رہے نبی کیسے، تو تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں، مطلب میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، مانگتا ہوں، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے، تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو. کیوں لوٹا دے؟ تاکہ میں دنیا میں کاروبار کرنا، بلڈنگ بنانا، گاڑی بنگلہ نہیں، کسی سے ملاقات کرنا، کسی خاتون سے نہیں، تاکہ میں جاؤں اور سیدھے میدان کارزار میں جاؤں اور پھر سے شہید ہو جائے. اللہ عز و جل نے فرمایا، میں پہلے ہی سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو پہلے سے ہی قانون بنا دیا ہوں، یہ میں نے پہلے ہی فرما دیا ہوں کہ دنیا میں اب کوئی لوٹایا نہیں جائے گا، جو آ گیا وہ آ گیا، اب دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا. تب عبداللہ نے عرض کی، اے اللہ تب میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرے پیغام پہنچا دے. اب میرا میسج ہے اللہ تو میرے پیچھے رہ جانے والوں پر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ مت گمان کر. یہ آیت پھر نازل. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث 3010. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ، یہ انہی کی حدیث ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے روز میرے والد کے میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، یعنی انہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی میت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی. اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت جابر یعنی آپ کے بیٹے. کافروں نے ان کے جسم کا مسلح کر دیا تھا، یعنی جگہ جگہ سے کاٹ دیا تھا، انگلیوں کو، کان کو ایسے کاٹ دینے کو مسلح کہتے. تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تھا، تو لوگوں نے مجھ سے اس کام سے مجھے منع کیا. مطلب آپ بار بار اپنے والد کو
پردہ ہٹا کر کے چادر ہٹا کر کے دیکھتے تھے، پھر ڈھانکتے تھے، پھر دیکھتے تھے، تو لوگوں نے منع کیا، لیکن ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ بہرحال یہاں پر اتنا ہی ہے کہ لوگوں نے منع کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی، پتہ چلا کہ وہ مقتول کی باپ کی بیٹی یا بہن ہے۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، کیوں روتی ہے؟ یا آپ نے یہ فرمایا، نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے، عبداللہ پر تو فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2816، مسلم شریف حدیث نمبر 2471۔ ایک اور حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے۔ ہم دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھولے ہوئے، لیکن جو شہداء ہیں جو جنت میں چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں سوائے شہداء کے وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اسے لوٹا دیا جائے اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ مطلب وہ بار بار دنیا میں آئے، بار بار قتل، کیونکہ وہ شہادت کے قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہے۔ اسے بھی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2817، مسلم شریف حدیث نمبر 1877۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہداء کے تمام گناہ کو معاف قرض اللہ رب العزت ہم سب کو قرض سے محفوظ، اللہ ہم سب کے قرض کو ادا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 1885 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا 2 شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا لے گئے، پھر وہ مجھے ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا، یعنی وہ فرشتے تھے جو آپ کو لے کر گئے تھے رات میں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شہداء کے گھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے گھروں کو دیکھ کر کے آ کر کے خبر دے دی کہ میں نے ایسے خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2791۔ اللہ ایسے گھروں میں ہم سب کو آمین۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مارکا میں ایرانی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کس نے؟ ایک صحابی رسول نے ایرانی لشکروں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں جب تک کہ تم۔ یہاں پہ اس حدیث کو میں روک کر کے آپ سے ایک سوال کہ یہ جنگ کیوں، کیا مقصد ہے اس کی جنگ کی؟ سوال، ملک کے لیے جنگ ہوتی ہے؟ اگر ملک کے لیے جنگ ہے تو ملک کو حاصل کر کے تو عیش و آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، امیر المومنین عمر فاروق اینٹ کا سرانہ لے کر کے، اینٹ کی تکیہ لے کر کے اور پیڑ کے نیچے آرام، اکثر و بیشتر زمین کے مالک، 90 مربع میل زمین کے مالک اور 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر کے مسجد اقصی کی چابی لینے پہنچے۔ ملک کے لیے نہیں لڑی، ملک کو تو چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، اور اگر ملک کے لیے لڑائی ہوتی تو مدینہ سے فتح مکہ کے بعد پھر مکہ میں آ جاتے۔ مکہ کو جو چھوڑ دیا چھوڑ دیا، اگر ملک کے لیے تھا تو فتح مکہ کے بعد، مکہ کو جیت لینے کے بعد مکہ واپس آتے، تو پتہ یہ چلا ملک کے لیے، ملک کو واپس لینے کے لیے، ملک کو واپس لینے کے لیے نہیں۔ اگر ملک کو واپس لینے کی لڑائی ہوتی تو مکہ فتح ہونے کے بعد اسے لے لیا جاتا، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ کیا بدلہ لینے کے لیے جنگ ہوئی تھی؟ میں ایک پھر سے آپ میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جنگ ابھی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو لڑائیاں ابھی ہمیں نظر آتی ہیں، ان لڑائیوں کے پیچھے ان میں سے کوئی مقصد ہوتا ہے، یا تو وہ ملک چاہتے ہیں بازو والا ملک ہمیں مل جائے، یا ملک کو اسے چھین لیا گیا ہے تو پھر اسے وہ واپس اس میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، واپس لے لینا چاہتے ہیں، یا دولت کے لیے چاہتے ہیں، یا شہرت کے لیے چاہتے ہیں، یا بدلہ لینے کے لیے چاہتے ہیں، زمین لینے کے لیے چاہتے ہیں۔ تو بدلہ اگر لینا ہوتا تو جب مکہ فتح ہوا اور جب فاتح مکہ کے اندر داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، تو مکہ والے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو چکے ہیں، مسلمان قابض ہو چکے ہیں، اب وہ ہمیں سخت سزا دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے اوپر جو ظلم کیا ہے وہ زمین و آسمان نے بہت کم دیکھا۔ ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ آپ خود بتائیں، کیا کبھی آپ نے کسی بادشاہ کو ایسا ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا کسی کو ایسا ظلم، کسی ظالم کو ایسا ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ گاڑی میں باندھ کر کے اس کو روڈ پہ گھسیٹا جا رہا ہو کسی سے؟ حضرت بلال حبشی کو اونٹ پر اور سواریوں پر باندھ کر کے اور آپ کو زمین میں گھسیٹا جاتا، گرم ریت پر آپ کو لٹایا جاتا تھا، جس سے آپ کے جو ہے جسم پھٹ جاتا تھا اور خون بہہ کر کے اور ریت کو ٹھنڈا کرتا۔
آپ بے ہوش ہو جاتے تو ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا، پھر دوسرے دن نکال کر کے پھر کھڑا پھر اسی میں ڈالا جاتا، اور آپ ہلیں گے تو تھوڑی سی گرمی سے راحت مل جائے گی، ہل نہ سکے اس لیے چٹان سینے کے اوپر رکھی جاتی کہ ہل نہ سکے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتا تو کہتا کہ میں تیرے اوپر ترس کھا کر کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں بلال کیونکہ میں تھک۔ ایسا ظلم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی خاتون کو کہ دو پیروں کو الگ الگ گاڑیوں میں باندھ کر کے اور دونوں گاڑیوں کے سمت الگ الگ طرف دشا میں الگ الگ ڈائریکشن میں اس کو دوڑا دیا۔ حضرت سمیہ کو دونوں پیر کو دو جانوروں کے بیچ میں باندھ کر کے دو سمتوں میں دو ڈائریکشن میں ان کو دوڑایا گیا، جس سے آپ کا جسم کے دو حصے ہو گئے۔ ہٹلر کو بھی آپ نے دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا، ایسے ظالموں کو دیکھا تو مکہ والے سہم چکے تھے، گھبرا رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت سخت سزا نافذ کی جائے گی، بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، منزلی کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے صفائی کی نماز پڑھی، منزلی کو پکڑ اور کہا کہ جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے، مجھے جلایا گیا تھا، مجھے گھسیٹا گیا تھا، مجھے گھینچا گیا تھا، میری ماں کو پھاڑا گیا تھا، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کیسی روحیں تھی، کیسے لوگ تھے یہ صحابہ کہ رسول اللہ نے معاف کر دیا، چلو ہم نے معاف کر، دلوں کے اندر سے بھی وہ ساری نفرتوں کو عداوتوں کو نکال کر کے میرے نبی نے معاف، ایسی روحیں تھی۔ کسی ایک صحابی کا بھی آپ نہیں قول دیکھیں گے کہ بلال ہوں یا حضرت عمار ہوں یا یاسر ہوں یا خباب جن کو جلا دیا گیا تھا، کوچ سب نے معاف کر۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے لیے نہیں کیا، ملک کو واپس لینے کے لیے بھی لڑائی نہیں تھی، دولت کے لیے بھی لڑائی نہیں تھی، شہرت کے لیے بھی لڑائی نہیں تھی، اور بدلہ لینے کے لیے لڑائی نہیں تھی، زمین کے بھی لڑائی نہیں تھی۔ تو لڑائی تھی کس کے لیے؟ لڑائی تھی توحید کی، کہ تمہارے رب کا حق تم اسے دو۔ تمہارا رب انسان جانور پتھر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جس نے سورج چاند زمین و آسمان بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو کان آنکھ اور دل اور ساری نعمتیں عطا کی، تم اس کا حق اس کو عطا، اس کے اوپر تھی۔ اب اس تعلق سے میں دو حدیث دلیل کے طور پہ آپ کو پیش کروں۔ یہ اسلام لڑنے کٹنے کاٹنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے نہیں آیا، اسلام امن و امان کے لیے، کیونکہ بغیر توحید کے انسان کے اندر سے برائی نہیں ختم ہو سکتی۔ آگے آئے، اب اس حدیث کو پھر سے دیکھیں۔ ایرانی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں جب تک تم اللہ کی عبادت کرنے نہ لگو۔ اللہ کی، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے، نہ جو بھلا کر سکتے نہ نقصان۔ اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے حکموں پہ چلنے لگو، اور اللہ کے حکموں پر ہی چل کر کے برائیاں دور ہو سکتی۔ شراب، جوا، مرڈر، چوری، یہ سب اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ہے، تو تم اللہ کے حکموں پر عبادت کرنے لگو، یعنی اللہ کے حکموں پر چلنے لگو۔ جزیہ دینا قبول کر لو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کے طرف سے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے، جو کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے، وہ بہشت بری کے ایسی نعمتوں میں پہنچ جائے گا جو اس نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ مطلب ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی۔ اب تم سمجھ لو، یا تو تم تمہارے رب کی عبادت پر تیار ہو جاؤ جو ہمارا بھی رب ہے، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی چلے گی۔ یہ انسانوں کے اوپر ظلم کرنا، بیاج کا کاروبار چلانا، مرڈر، چوری، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا، اور جو کوئی زندہ بچے گا تو وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3159، آخری حدیث آج کی کلاس کی۔ خیبر کا جھنڈا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے۔ لوگ پریشان ہیں، تو یہ وہی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان میں اتر کر کیا فرمانا چاہیے؟ جب ایک فوج جا رہی ہے کسی ملک سے لڑنے کے لیے، تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھالوں کو، تیروں کو اور تیر اندازوں کو اور ڈھالوں کو اچھی طرح رکھنا، اچھی طرح مقابلہ کرنا، لیکن اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے۔ کیوں لڑائی اور مقصد کیا، دونوں اس حدیث سے آپ کو چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان کے لیے جو ضروری ہے اس کی انہیں خبر دینا۔ ان کے لیے کیا ضروری؟ دین۔ ان کے لیے جو ضروری ہے اس کی خبر دینا، ان کے لیے توحید، ان کے لیے رسالت، ان کے لیے جو ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے حضرت علی کو فرمایا، علم دے کر کے، جھنڈا دے کر کے، اللہ کی قسم تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ۔ مطلب تم جنگ میں جیت کر کے کیا لاؤ گے؟ سرخ اونٹ لاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست۔ مطلب مرنا مارنا، کٹنا کاٹنا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو راہ راست پہ لانا، لوگوں کو کرائم سے روکنا، برائی سے اور صراط مستقیم کی طرف لانا۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب
انسان اپنے خالق کو پہچان لے، جب اس کو پہچانے گا تو اس سے ڈرے گا اور اس سے ڈر کر کے کرائم کو چھوڑے. بخاری شریف کی حدیث تھی 2942. آخر بات، شہید کا جو مقام ہے، شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن پہنایا جاتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی، کیونکہ نماز جنازہ اس کے لیے ہے جو مردہ ہے. تو شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں. شہید اور کون کون ہیں؟ میدان کارزار کے علاوہ بھی کون کون لوگ شہداء کہلاتے ہیں؟ کیونکہ اس امت کا ایک فضیلت ہے کہ کچھ لوگ اور بھی شہداء کی کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن اس درجے تک نہیں پہنچتے. جو میدان کارزار کے شہید ہیں اس درجے تک تو نہیں پہنچتے لیکن شہداء ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں. ابو داؤد حدیث نمبر 3111، نسائی 3194، 3194، ابن ماجہ حدیث نمبر 2803، 2803. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق. جیسے مومن اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے شہداء کے تعلق سے؟ تو نمبر 1، انہیں ہمیں مردہ نہیں سمجھنا. نمبر 2، بلکہ وہ زندہ ہیں. نمبر 3، دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 4، شہداء جنت میں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ خیر فرما. اے اللہ ہمیں شہداء میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں شہادت کی. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. اللہم صلی وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.